اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے ایمانی بھائیو، گزشتہ جمعہ میں ہم نے اسلامی تہذیب، اسلامی شریعت وغیرہ کے اوپر جو گفتگو کی، آپ جانتے ہیں کہ رب کریم کا یہ بہت بڑا شکر اور کرم ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو ایک اسلامی گھرانے میں پیدا کیا. کہ جب سے آنکھیں کھولی فوراً ہمارے کان میں اذان کی صدائیں آئی، تکبیر کی صدائیں آئی. ہماری تربیت ایک اسلامی گھرانے میں ہوئی. بچپن سے جب سے ہم نے بولنا سیکھا، سننا سیکھا، بات کرنا سیکھا، تو ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو اپنے کانوں میں پایا. زبان سے اپنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی باتوں کو پایا. تو اللہ کی طرف سے اسلامی معاشرے کا ملنا یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ نعمت ان لوگوں کو پوچھیے کہ جن کو یہ چیز میسر نہیں اور وہ اس ماحول میں آنا چاہتے ہیں، لیکن سماج کی رکاوٹیں ہیں. کئی ایسی رکاوٹیں ہیں جو چاہنے کے باوجود اس تہذیب کو نہیں اپنا سکتے. انہیں پوچھیے کہ اس تہذیب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا کامیابیاں رکھی. اور یہ تہذیب، اسلامی ماحول اللہ نے ہم سب کو گھر سے عطا فرمایا. اور ہمیں بچپن ہی سے یہ بات سکھائی گئی کہ ہم اس دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے. یہ دنیا مسلمانوں کے لیے دارالامتحان ہے. جو بھی زندگی ہے ایک مختصر سی زندگی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی اجنبی رہتا ہے. آپ کی بستی میں کوئی اجنبی آ جائے گا تو وہ کیسے زندگی گزارے گا، کیسے لوگوں کے ساتھ رہے گا، اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں. اور وہ عابر سبیل یا مسافر کی طرح. آپ یہاں سے ممبئی کے لیے نکلتے ہیں، راستے میں کوئی ہوٹل آتا ہے، گاڑی روکتے ہیں، آپ پیشاب پانی سے فارغ ہوتے ہیں، چائے پیتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں. کیا ارادہ کر لیتے ہیں کہ یہی میں اپنا گھر بنا لوں؟ آپ کہیں پر بھی سفر میں جاتے ہیں اور اس سفر کے دوران آپ بیچ میں کہیں رکتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اپنی تھکان کو دور کرنے کے لیے یا اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے رکتے ہیں. آپ جہاں رکتے ہیں وہاں اپنا ٹھکانہ نہیں بناتے. حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. مسافر کی طرح زندگی گزار. اور قرآن کریم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جگہ جگہ پر مسلمان کو یہ بات یاد دلائی کہ دیکھو یہ دنیا صرف ایک کھیل اور تماشے کا نام ہے. آخر زندگی وہ تو آخرت کی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. اصل زندگی تو آخرت. لہذا جو بھی زندگی یہاں پر گزارو کوشش کرو کہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈھانچے کے اندر ڈالو. صرف نماز پڑھ لینا دین نہیں ہے، صرف روزہ رکھ لینا دین نہیں ہے، حج کر لیا دین نہیں ہے. دین کے کئی اہم شعبے ہیں. دین
آپ کے جسم سے، آپ کی چال ڈھال سے، آپ کی بول سے، کاروبار میں دکان پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے معاملات کرنے کے اندر جو ہے وہ دین ٹپکنا چاہیے. اسلام جو دنیا کے اندر پھیلا ہے، اب اسلام کی تاریخ کو پڑھیں گے، اور اگر پوری دنیا کی تاریخ نہ پڑھے، ہمارے ملک کی تاریخ اگر ہم پڑھیں گے تو ہمارے ملک کے اندر اسلام جو پہلے آیا ہے مالابار، کیرلا وغیرہ کے علاقوں میں، وہ معاملات کے ذریعے آیا ہے. وہاں کے لوگ اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہندوستان میں آتے تھے، سمندر کے علاقے پر، ساحل سمندر پر اترتے تھے، وہاں کے قرب و جوار کی بستیوں میں جاتے تھے، جو چیز وہاں سے لے کر آتے تھے ان کو یہاں پر بیچتے تھے، اور ہندوستان کے گرم مسالے لے کر وہاں کے بازاروں میں بیچتے تھے. جب وہ لوگ یہاں اترتے تھے تو ان کے معاملات کو لوگ دیکھتے تھے کہ کتنے سچے، یہاں ان کا گھر نہیں ہے، دور دراز سمندر کا سفر کر کے کوئی 2.5 مہینے کے بعد، کوئی 3 مہینے کے بعد اپنا جہاز لے کے یہاں پر پہنچا ہے. یہاں ان کے رہنے کا کوئی کامل ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے باوجود ان کے معاملات کتنے صاف شفاف. چیز بیچتے ہیں تو کہہ کر بیچتے ہیں کہ اس میں نقص ہے، اس میں کمی، بتا کر بیچتے ہیں. یہ معاملات تھے ہندوستان قوم کے ساتھ دیگر عرب سے آئے ہوئے لوگوں کے، وہ معاملات تھے، اور یہی معاملات ہندوستان کے اندر اسلام کے پھیلنے کی بنیاد پر. اسی لیے معاملات کے اندر بھی دین کا ہونا ضروری ہے. ہم نے معاملات کے اندر سے دین کو نکال دیا، اپنے آپ کو پہلی صف میں ڈال دیا، پورے دین تسبیح گھما لیا، سفید کپڑوں میں آ گئے، لمبی ٹوپی لمبی داڑھی کے اندر اپنے آپ کو ڈال دیا، اپنے کو ہی سب سے بڑا اللہ والا سمجھ لیا. معاملات کی جہاں پر بات آئی 0/7 ہے، کچھ ہے ہی نہیں. گھر میں دیکھو معاملات ٹھیک نہیں، بہو بیٹیوں کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں، بہنوں کے ساتھ وراثت کے معاملات ٹھیک نہیں، خود کاروبار دکان کے اوپر بیٹھتے ہیں تو معاملات ٹھیک نہیں. معاملات کے اندر ہم سب سے پیچھے آ گئے میرے بھائیوں. اسی لیے دنیا نے ہمیں غیر ڈسپلن، کہ ان کے اندر کوئی ڈسپلن نام کی چیز نہیں. حالانکہ ڈسپلن کا لفظ بعد میں وجود میں آیا. تہذیب، سنسکرتی، کلچر، یہ تہذیب جتنی محمد رسول اللہ اور قرآن نے ہمیں سکھائی ہے، دنیا کی کوئی تہذیب اور کوئی تعلیم اس کو سکھائی نہیں سکتی. اس لیے ہم کہتے ہیں معاملات میں دین پیدا کرنے کی ضرورت. نکاح کے معاملات، طلاق کے معاملات، وراثت کے معاملات، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارے معاملات، یہی تو وہ معاملات ہیں جس کے اندر جب صحیح دین پیدا ہو جاتا ہے تب آپ کی دینداری آپ کی باڈی لینگویج سے لوگوں کے سامنے پہنچتی ہے. اپنی یہاں کی نماز پڑھ لی، دنیا نے نہیں دیکھا. آپ نے یہاں کی قرآن پڑھ لیا، ذکر کر لیا، دنیا نے نہیں دیکھا. دنیا آپ کو دیکھتی ہے آپ کی دکانوں کے اوپر بیٹھ کر. دنیا آپ کو دیکھتی ہے جب آپ راستوں اور سڑکوں کے اوپر چلتے ہیں، آپ کا چلنا کیسا ہے، آپ کا لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنا کیسا ہے، وہ معاملات دنیا دیکھتی ہے. اگر اس میں دینداری ہے تو گویا کہ آپ اسلام کو پھیلانے والے بن رہے ہیں، اور اگر اس میں دینداری نہیں ہے تو میرے بھائی اللہ حفاظت فرمائے، اسلام کو پھیلنے میں اور آپ رکاوٹ بن رہے ہیں. اسی لیے سب سے زیادہ معاملات میں دینداری کو پیدا کرنا ضروری ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. ہماری جو شریعت ہے میرے بھائی، شریعت کا دار و مدار کیا ہے؟ قرآن اور سنت، اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کا عمل، اللہ کے رسول کی باتیں. قرآن اور حدیث یہ ہماری شریعت. شریعت کو پورا کا پورا اگر آپ جمع کرو گے اور اس میں آپ سبجیکٹ الگ کرو گے، بھائی نماز کا کتنا بیان ہے، روزے کا کتنا ہے، زکات کا کتنا ہے، حج کا کتنا ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا میرے بھائیوں. آپ کو پوری کی پوری شریعت کے اندر ایک پاؤ حصہ نماز، روزہ، زکات، حج کا ملے گا، 3 پاؤ حصہ آپ کو معاملات اور معاشرت ملے گا. 3 پاؤ حصہ اس کے اندر آپ کو معاملات اور معاشرت ملے گی. اسی لیے معاملات کے اندر دین کو پیدا کرنا ضروری ہے، شرعی معاملات اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے. اگر ہم اس کو اپنانے والے ہو جائیں، نکاح کی بات، طلاق کی شرح ہمارے اندر اتنی زیادہ نہیں بڑھے گی
जितनी कि आजकल बढ़ी हुई। क्योंकि जब भी कोई बात बिगड़ी, कुरान की तरफ कोई जा ही नहीं रहा, हदीस की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है, उस बात को अपना ईगो का मसला बना दिया और कोर्ट कचहरी के दरवाजों को खटखटा दिया। पैसा भी बर्बाद, वक्त भी बर्बाद, और अपनी नुमाइश वहां जाके करवाते हैं वो दूसरे नंबर। लिहाजा में और इसीलिए कायदे बनाने पड़ रहे, यूसीसी के नाम के कायदे जो बनाने पड़ रहे वो इसी वजह से। मुसलमान को क्या जरूरत है किसी और के पास जाने की? आपका कुरान, आपके नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई शरीयत आपके लिए काफी और शाफी है। उसके अलावा कोई और ऑप्शन में आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। हर चीज आपको बताई है, निकाह हो, तलाक हो, मुआशरत हो, विरासत के मामलात हो, हर चीज आपकी शरीयत ने आपको मुकम्मल तौर पर बताई। मैंने कुरान करीम की आयत जो शुरू में पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात व बशिरिस साबिरीन। ये सीधा ईमान वालों को अल्लाह का पैगाम। अल्लाह फरमाते हैं कि देखिए हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम ये मत समझो कि इस्लाम और दीन को कबूल कर लेना और इस्लाम के रास्ते पे चलना इतना ही ज्यादा आसान है। हम तुम्हें आजमाएंगे वलनबलुवन्नकुम। और जो लोग अरबी ग्रामर को जानते हैं, अरबी के कवाइद को जानते हैं, जब किसी बात को बहुत ज्यादा ताकीद के साथ, बहुत ज्यादा जोर दे के अल्लाह को कहना होता है, तो सेंटेंस, जुमला अल्लाह ऐसे बनाते हैं जिसको हम अरबी में बच्चों को पढ़ाते हैं कि आगे लाम लगाते हैं, पीछे नून लगाते हैं तशदीद वाला, वला नबलुवन्नकुम, जरूर में जरूर, और जमा करते हैं बच्चों के सामने उसे, हम जरूर में जरूर तुम्हें आजमाएंगे। किससे आजमाएंगे? बिशैइन मिनल खौफ, डर, तुम्हारे ऊपर इधर उधर का डर मुब्तला कर देंगे। कभी तुम्हें कारोबार के न चलने का डर होगा, कभी तुम्हें अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर जिंदगी गुजारने में डर महसूस होगा। तो क्या होगा? मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा? हम तुम्हें डर के जरिए आजमाएंगे, भूख के जरिए आजमाएंगे, तुम्हारे ऊपर भूख हम मुब्तला कर देंगे, खाने पीने के हालात के अंदर तुम्हें मुब्तला कर देंगे, खर्च करने के लिए तुम्हारे पास रुपया पैसा नहीं होगा, उसके जरिए भी अल्लाह फरमाते हम तुम्हें आजमाएंगे। लिहाजा मुसलमान को पहले से मेंटली तैयार रहना चाहिए। रोजाना पॉकेट भरी हुई हो जरूरी नहीं है, कभी वो पॉकेट खाली भी हो सकती है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया हम आजमाएंगे तुम्हें, डर के जरिए भी आजमाएंगे, भूख के जरिए भी आजमाएंगे, वनक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, कभी कभी तो तुम्हारे अपने लोगों की जान को लेकर हम आजमाएंगे। फल फ्रूट खाने पीने की जो चीजें हैं उसको कम करके हम तुम्हें आजमाएंगे। आजमाने के जितने तरीके हैं ऐ ईमान वालों, अल्लाह फरमाते हैं हम तुम्हें आजमाएंगे। तुम्हें क्या करना है? उस आजमाइश में अल्लाह के सामने पूरा उतरना है। आगे अल्लाह फरमाते हैं वबश्शिरिस साबिरीन, उस आजमाइश, जब आजमाइश तुम्हारे ऊपर आए तो ऐसे माहौल में जो लोग सब्र से काम लेंगे, ऐ नबी आप ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। फिर सब्र करने वाले कौन है? अगली आयत में अल्लाह ने वो भी फरमा दिया, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब भी उनके पास कोई मुसीबत पहुंचती, मुसीबत कई तरह की हो सकती, टेंशन भी एक मुसीबत है, माल का कम होना भी एक मुसीबत है, कारोबार में कमी आ जाना भी एक मुसीबत है, जान और माल में कमी आ जाना भी एक मुसीबत है। अल्लाह फरमाते हैं जब उनको कोई मुसीबत पहुंचती है फौरन उनके मुंह से निकलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जो लोग इन्ना लिल्लाह फौरन पढ़ लेते हैं, अल्लाह के दरबार में ये सब्र करने वाले कहे जाते हैं। और अल्लाह अपने नबी को फरमा रहे, नबी ऐसे सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। इसीलिए मेरे भाइयों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से मैं और आप 1448 साल दूर हो चुके हैं। तकरीबन 1500 साल के करीब अल्लाह के रसूल के जमाने से मैं और आप दूर हो चुके हैं। और हुजूर ने तो सिर्फ 3 जमाने में भलाई का वादा किया था, जो हम लोग जुमा के खुतबे में पढ़ते हैं। आपको आधा खुतबा याद भी हो गया होगा। इमाम साहब पढ़ते हैं ना, खैरुल कुरूनि कर्नी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम।
کہ اللہ کے رسول نے فرمایا بہترین زمانہ تو میرا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر میرے بعد کا زمانہ یعنی تابعین کا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر تبع تابعین کا زمانہ۔ محدثین نے یہ پورا زمانہ صرف 30 سے 40 سال تک محدود رکھا ہے۔ اللہ کے رسول کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے 30 سے 40 سال تک گویا کہ اللہ کے رسول نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اس کے بعد کے زمانے کی بھلائی کی کوئی گارنٹی اللہ کے رسول نے نہیں دی۔ تو ہمیں تو ہر آن، ہر موقع، ہر موڑ کے اوپر آزمائش کے لیے تیار رہنے کی ضرورت۔ ایمان والا آزمائش سے کبھی گھبراتا نہیں، کبھی ایمان والا آزمائش سے گھبراتا نہیں۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں آزمائیں گے، ہر وقت آزمائیں گے۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے لوگوں کیا تم نے یہ سوچ لیا کہ تم یوں کہو گے کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، بس اتنے میں بات رک جائے گی، ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں؟ اللہ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، تمہارے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لا دیے تمہیں صرف چھوڑ دیا جائے گا؟ ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، تم سے پہلے کئی لوگوں کو ہم قدم قدم پر آزما چکے، تو تمہیں بھی آزمائیں۔ ارے تم سے اچھے لوگ صحابہ جو تھے ان کو ہم آزما چکے ہیں، تابعین کو آزما چکے ہیں، تبع تابعین کو آزما چکے ہیں، پھر میں اور آپ کون سے کھیل کی بولی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم آزمائیں گے، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے سچے لوگ کون ہیں اور جھوٹے لوگ کون۔ اللہ فرماتے اس لیے آزمائش تو آئے گی میرے بھائیوں۔ دنیا کے حالات جو پڑھو گے، سوشل میڈیا کے اس زمانے میں دنیا کے حالات جو پڑھو گے اور آپ کو جگہ جگہ پر آزمائشیں دکھائی دے گی، تو اللہ فرماتے ہیں آزمائشیں تو آئے گی، یہ تو 1500 سال پہلے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ کوئی آزمائش اگر آ جائے تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایمان والے آزمائشوں سے گھبراتے نہیں، اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آپ کو پہنچے تو قرآن کہتا ہے الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ہم کیا کرتے؟ آج اگر کاروبار اچھا چلا تو الحمدللہ کھلے نہیں سماتے، اور دوسرے دن اگر کاروبار نہیں چلا ٹھیک ٹھاک تو شکایتوں کے انبار لگا دیتے، شکایتوں کے انبار لگا دیتے۔ قرآن کہتا ہے شکایت نہیں کرنی، اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ کیا بات ہو گئی، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، مجھے یہ مصیبت پہنچی، میرے کاروبار میں کمی ہو گئی، میری اولاد میں کمی ہو گئی، میری جان اور مال میں کمی ہو گئی، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب یہ پڑھ کے دیکھیے ایسے لوگوں کو اللہ نے خوشخبری سنائی۔ لہٰذا میرے بھائیوں ایمان والے ہو، میں اور آپ الحمدللہ ایمان والے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ موت تک ایمان کے اوپر باقی رکھے، اور جب دنیا سے جائے تو کچھ ہو نہ ہو اپنے ایمان کو سلامت لے کر اللہ کے پاس پہنچے۔ اللہ کے دربار میں جب حاضر ہو تو میرا اور آپ کا ایمان سلامت ہے۔ اگر ایمان سلامت ہے، ہم سے بڑا مالدار اللہ کے دربار میں کوئی نہیں۔ لہذا ایمان کی سلامتی کی فکر کرنی ہے۔ یہ دنیا تو خوشی اور غم دونوں کے سنگم کا نام۔ دنیا کے حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے۔ اللہ خود فرماتے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم لوگوں کے بیچ میں دین کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، کبھی خوشی ہوتی ہے تو کبھی غم ہوتا ہے، کبھی دھوپ تو کبھی چھاؤ۔ اللہ فرماتے یہ ہمارے نظام ہے۔ خوشیوں کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں، کہیں شہنائی بجتی ہے تو کہیں ماتم بھی ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہمارا نظام ہے، اسی کے ساتھ دنیا کو چلاتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان پر اتنی خوشیاں آ جاتی ہیں وہ یہ سوچتا ہے کہ غم میرا ساتھ کبھی آ ہی نہیں سکتا۔ کبھی انسان غم میں ایسا مبتلا ہو جاتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں نے کبھی خوشی دیکھی ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں دنیا کا نظام ہمیں چلانا ہے، ہم دنیا کے جو دین ہے اس کو الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں۔ کبھی تمہارے اوپر خوف ہوگا تو کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم ہوگا کبھی دھوپ ہوگی تو کبھی چھاؤ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں دین بدلتے رہتے ہیں۔ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں کہ جب حالات تمہارے مزاج کے مطابق ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کو کتنا یاد کرتے ہیں، اور حالات جب تمہارے مخالف ہوتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کو کتنا یاد کرتے ہیں۔ ابھی زلزلہ آ جائے مسجد بھر جائے گی، 4:30 بجے فجر میں مسجد میں لوگ پہنچ جائیں گے،
اور حالات جیسے ہی درست ہو گئے مسجدوں سے دور ہو. اللہ آزمانے کے لیے کبھی کبھی رسی کو کھینچتے ہیں. جس بندے سے اللہ پیار کرتے ہیں نا، وہ بندہ جب اللہ کے راستے سے بھٹکتا ہے تو اللہ اس کو تھوڑا حالات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اس کی رسی کو کھینچتے ہیں تاکہ میرا بندہ مجھ سے دور نہ جائے، مجھ سے قریب آ جائے. اس لیے آزمائش جب بھی آئے، حالات جب بھی آئے، کیونکہ دنیا کے حالات اب نئے کروٹ لے رہے. آپ سوشل میڈیا کے ذریعے پڑھتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ لڑ بھیڑ رہے، کروڑوں کا نقصان ان کے لیے کوئی نقصان ہی نہیں. کسی جگہ کے اوپر بم گرا رہے ہیں، کسی جگہ کے تیل کی ٹینکروں کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، اور اس کا جب کیلکولیشن کیا جاتا ہے تو لاکھوں اربوں خربوں کروڑوں کی تعداد میں وہ نقصان ہوتا ہے. بم مارنے سے پہلے کوئی کسی کا نقصان ہی نہیں دے. پتا چلا کسی کو انسانیت کی قدر نہیں ہے. ہر ایک نے اپنا مسئلہ اپنے ایگو کا مسئلہ بنا دیا. میرے دیش کا نام اونچا رہے، چاہے دوسرے دیش کو برباد کرنے کے لیے مجھے اپنا کچھ بھی لٹانا پڑے، دیش واسیوں کو بھی لٹانا پڑے تو میں تیار. یہ حالات اب دنیا کے ہو گئے. میرے بھائی حالات کروٹ لے رہے ہیں. ایسے موقع پر مجھے اور آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ چند چیزیں ہیں جس میں اشارے کے طور پر بیان کروں. ایسے حالات میں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ مایوس کبھی نہیں ہونا، کیونکہ ایمان والا بندہ کبھی اپنے اللہ سے مایوس نہیں ہوتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوسی کو کفر کہا. بھئی مایوس کون ہوتا ہے؟ آج میرے جیب کے 10 روپئے گر گئے، چھوٹا بچہ ہے 10 روپئے گر گئے تو مایوس نہیں ہوگا. اس کے معلوم ہے کہ میرے ابا گھر پہ ہیں، دوسرے 10 روپئے مجھے دے دیں گے. وہ مایوس نہیں ہوگا. وہ بچہ ضرور مایوس ہوگا کہ جس کے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوگا. وہ سوچے گا کہ 10 روپیہ کما کے لایا تھا، وہ بھی گم ہو گیا، اب کون ہے جو مجھے 10 روپیہ دے گا؟ یہ ایمان والوں کی حالت. ایمان والے کیوں مایوس ہو؟ چاہے کتنے ہی برے سے برے حالات آ جائے، اس کی نظر اپنے اللہ کے اوپر ہو کہ میں اس اللہ کا نام لے رہا ہوں، اس اللہ کا فرما بردار ہوں، وہ اللہ کبھی مجھے ضائع نہیں کرے. یہ اس کا وعدہ ہے. چاہے کتنی ہر طرف ہلاکتوں کے، تباہی کے، بربادی کے ماحول ہو، اس بربادی کے ماحول میں اللہ اپنے نیکوکار بندوں کو عزت کی چوٹیوں پہ بٹھا کے رکھتا ہے. اس لیے مایوس کبھی نہیں ہونا. دوسرا کام ہمیں جو کرنا ہے توبہ استغفار اور اصلاح نفس کی کوشش. فوراً توبہ اور استغفار کی طرف آ جائے. اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تو دنیا کے حالات اور دنیا کے تیور اسی وقت بدلتے ہیں جیسے ہمارے اعمال اوپر جاتے ہیں. برے اعمال جاتے ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے، اچھے اعمال جاتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے. لہذا مجھے اور آپ کو اپنے نفس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. اپنی ذات کی فکر کریں. جو گناہ ہو گئے اس سے توبہ اور استغفار کریں. آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جائیں. تیسرا کام دعا اور اللہ سے عافیت کو مانگنا. جیسے اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں تجھ سے بخشش اور عافیت کا سوال کرتا ہوں دنیا اور آخرت کے اندر. تو ان دونوں چیزوں کا سوال کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے ہر نماز کے بعد. عفو بھی مانگنی ہے، عافیت بھی مانگنی ہے. عافیت میں آپ کی جان کی حفاظت بھی آ گئی، مال کی حفاظت بھی آ گئی، کاروبار کی حفاظت بھی آ گئی، اولاد کی حفاظت بھی آ گئی. اس لیے اللہ سے عفو اور عافیت کی دعا کر دی. اور اس سے بھی بڑا امپورٹنٹ اور اہم کام کفایت شعاری سے کام لینا ہے، میانہ روی سے کام لینا. آج کل ہم لوگوں نے اپنے خرچے اتنے بڑھا لیے میرے بھائیوں. ہمارے ینگسٹر خاص طور پر جس پیسے کو کمانے میں کتنا وقت لگتا ہے، دوستو احباب کی پارٹیوں کے اندر جا کر 2-5 ہزار روپیہ ہم ایسے اڑا لیتے ہیں. سگریٹوں کے پیچھے، پان مسالہ کے پیچھے ہم 500,000 روپے ایسے اڑا لیتے ہیں گویا کہ اس پیسے کی کمانے کی کوئی اہمیت ہی ہمارے درمیان نہیں. اتنا زیادہ فضول خرچی کرنے والا ینگسٹر نوجوان پچھلی قوم میں اتنا پیدا نہیں ہوا جتنا آج کل کا ہے. ہمارا جگہ جگہ پر کھانے پینے کی دکانیں کثرت کے ساتھ کھلنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوجوان اپنے گھر کے کھانوں کو چھوڑ کر باہر کی طرف اتنا بھاگ رہا ہے. جو گھر کا کھانا پوری فیملی کو تیار کرنے میں 200 روپئے میں کھانا تیار ہوتا ہے، وہی کھانا باہر 2000 میں کھا کے رہتا ہے. یہ تو ایک ایگزامپل ہے. کپڑوں کے پیچھے، شو آف کرنے کے پیچھے، دوستو احباب میں اپنا وقت دکھانے کے لیے
دکھاوا کرنے کے لیے آدمی ہزاروں لاکھوں روپیہ بھی پھونک دیتا ہے. میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا. یعنی یہ اتنا برا عمل ہے. اللہ کے رسول نے فرما دیا یہ انسانوں والا عمل نہیں ہے بلکہ شیطانوں والا عمل. سوچنے کی ضرورت ہے. خرچ میں میانہ روی اگر جو آدمی کرتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا آدھی معیشت ہے. جو آدمی اپنا پورا ایک سدھانت متعین کرتا ہے کہ میں 10,000 کما رہا ہوں اور اسی 10,000 میں مجھے 30 دن گزارنے ہیں، مہینہ گزارنا ہے، تو وہ پورا اپنا ایک شیڈیول تیار کرتا ہے. مجھے کس طریقے سے چلنا ہے کہ مہینے کے اخیر میں مجھے کسی اور سے قرض لینے کی نوبت نہ آئے اور اسی 10,000 کے اندر میں اپنا گزارا کروں. بلکہ ایک روایت میں نے مسند احمد اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت پڑھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میانہ روی نبوت کا 25واں حصہ ہے. اگر یہ سینٹنس آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول کی روایت ہے میانہ روی یعنی انسان خرچ کرنے سے پہلے اپنا پورا شیڈیول جو بنا کر خرچ کرتا ہے تو اس آدمی کو نبوت کا 25واں حصہ کہا گیا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے میرے بھائی. اور ان تمام چیزوں کے لیے انسان کو اپنے خواہشات کم کرنی پڑتی ہیں. ضرورتیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتہائی فقیر سے فقیر کی بھی پوری کر لیتا ہے، خواہشیں بادشاہوں کی بھی پوری نہیں. اور ہم نے خواہشیں، شاعر نے ہم جیسے لوگوں کے بارے میں ہی کہا ہے ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. ہم نے اتنی بڑی بڑی خواہشیں پال کے رکھی ہیں کہ ایک خواہش پوری کرنے میں ہماری زندگی ختم ہو جائے، ایسی ہم نے ہزاروں خواہشیں پال کے رکھی. تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. تمام خواہشیں بھی اگر انسان کی پوری ہو جائے تب بھی وہ اپنے اللہ کے دربار میں شکایت کرے. حضور نے فرمایا انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھر سکتی اور کوئی نہیں بھر سکتا. لہذا اپنے خواہشات کو کم کرنے کی ضرورت ہے. گوتم بدھ کا نام آپ نے سنا ہو. کسی نے گوتم بدھ سے پوچھا کہ آپ نے دنیا سے سنیاس کیوں لیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ دنیا سے سنیاس میں نے اسی لیے لیا تھا تاکہ میرے خواہشات کو میں دبا دوں. اور جب خواہشات دب گئی کسی سے کوئی شکایت نہیں، کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کیونکہ تمام دنیا کے لڑائی جھگڑے خواہشات ہی کی بنیاد پر. لہذا خواہشات کو دبانے کی ضرورت ہے. مشکل حالات جب بھی آئیں اپنے آپ کو پریپیئر کرے، ہر وقت تیار رکھے چاہے کتنے ہی خراب حالات آ جائیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشکل وقت آپ کو صبر سکھاتا ہے، مشکل وقت آپ کو استقامت یعنی جمنا سکھاتا ہے، مشکل وقت آپ کو برداشت کرنا سکھاتا ہے. لہذا حالات کا مقابلہ کریں، مایوس کبھی نہ ہو، دعاؤں کا اہتمام کرے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے. ہر نماز کے بعد اپنے اللہ سے عفو اور عافیت ان دونوں چیزوں کا سوال کرے. اللہ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا